ورسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سورہ مائدہ میں مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے، ان کی نعمتوں کا ذکر بھی کیا ہے، اور ان کے کچھ غلط باتیں ان کی نشاندہی بھی کی ہے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ یہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، ان کا یہ کانسیپٹ تھا کہ وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی اولاد ہیں، وَأَحِبَّاؤُهُ، اور ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اس لیے ہم جو چاہیں کریں ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ یہاں تک قرآن کریم میں آتا ہے کہ وہ کہتے تھے لن تمسنا النار، ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، آگ ہمیں چھو ہی نہیں سکتی، الا ایاما معدودہ، اگر کبھی ایسا وقت آیا بھی کہ ہم جہنم میں گئے بھی تو چند دن بعد دوبارہ آ جائیں گے۔ جس طرح دنیا میں کسی کے پولیس سے تعلقات ہوں، کہتے ہیں اگر اول تو جاؤں گا نہیں تھانے، اگر گیا بھی تو چند گھنٹے بعد بیل ہو جائے گی، واپس آ جاؤں گا۔ تو یہ کانسیپٹ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، اے پیغمبر علیہ السلام ان سے فرمائیں فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے دنیا میں؟ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں موقع بہ موقع عذاب کیوں ہوتا ہے، یہ تو بتاؤ۔ کیونکہ ہر قوم پر عذاب آتے رہے ہیں، اور سب سے بڑا عذاب اگر دیکھا جائے تو یہودیوں پر یہی تھا کہ انہیں ایک وقت ایسا آیا تھا کہ ان کی نسل ناپید ہو رہی تھی، ہر جگہ سے مار بھگایا جاتا تھا انہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ یہ چہیتا اور یہ کوئی نہیں ہوتا، اللہ کو توحید کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ عمل بھی چاہیے، عمل کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہی غلط فہمی آج کل عمومی طور پر مسلمانوں کو ہو گئی ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم جنت میں ہی جائیں گے جو بھی عمل کریں، اور نتیجہ یہ ہوا اس کا کہ مسلمانوں کا معاشرہ سب سے زیادہ اخلاقی پستی میں چلا گیا ہے۔ ابھی چھوٹی سی مثال دیکھیں کہ رمضان کے مہینے میں غیر مسلم ممالک میں رمضان کے موقع پر کہتے ہیں مسلمانوں کے روزے ہیں، ان کو ریلیف دیا جائے، لیکن ہمارے ملک میں کہتے ہیں یہی تو سیزن ہے کمانے کا۔ تو بس یہی ایک چھوٹی سی مثال ہے جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اخلاقی پستی کس طرح ہے۔ پھر یہودیوں کی اور عیسائیوں کی یعنی اہل کتاب کی اللہ تعالیٰ نے ایک خامی اور بتائی کہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے بڑے نافرمان تھے، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا تھا کہ تم فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں جا کے بس جاؤ، اللہ تمہیں نعمتیں پہنچا دے گا۔ حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم ارض مقدسہ فلسطین وہاں چلے جاؤ، وہاں جا کے بس جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں بھی نعمتیں دے دے گا۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم، اپنی پیٹھ پھیر کے مت بھاگو، فتنقلبوا خاسرین، تم خسارہ پاؤ گے، نقصان ہو جائے گا تمہیں۔ کہنے لگے قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اے موسیٰ علیہ السلام وہاں تو بڑے ظالم جابر لوگ رہتے ہیں، ہم نہیں جائیں گے، انا لن ندخلھا، ہم ہرگز نہیں جائیں گے وہاں پر، حتی یخرجوا منہا، پہلے وہ لوگ خود اپنا علاقہ چھوڑ دیں پھر ہم وہاں جا کے رہیں گے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ، اس قوم کے دو لوگوں نے انہیں سمجھایا بھی قوم کو کہ اللہ کا خوف کرو، اللہ کا حکم ہے
کہ ان لوگوں کو، ظالموں کو اس علاقے سے نکال کے وہاں خود بسنا ہے۔ کہنے لگے نہیں ہم نہیں جائیں گے، اور پھر آخر میں کیا کہا؟ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا، یہ تو سن لو ہم ہرگز نہیں جائیں گے، ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اور آپ کا رب جاؤ لڑائی کر کے ان کو وہاں سے نکالو، پھر ہم جائیں گے۔ تو یہ ایسی قوم تھی، بدبخت قوم، کہ باوجود اس کے کہ اللہ نے اتنی نعمتیں دیں لیکن نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ مبارکہ میں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم کے بیٹوں کا واقعہ ذکر کیجئے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ وہ قربانی کریں، تو ان دونوں نے یعنی آدم کے دونوں بیٹوں نے قربانی اللہ کی جناب میں پیش کی، ان میں سے ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ اور کتب تفاسیر میں ان 2 بیٹوں کا نام آتا ہے حابیل اور قابیل۔ لیکن وہ افسانوی باتیں ہیں کہ وہ جو ایک کہانی ہے کہ حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہونی تھی لیکن وہ خوبصورت نہیں تھی وغیرہ ذالک، وہ ساری باتیں بنی اسرائیلی روایات ہیں، جھوٹی ہیں۔ بس یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی نہیں ہوئی، یعنی اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ایک کو حسد ہو گیا دوسرے سے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قبول کر لی، اور حسد میں آ کر وہ اتنا آگے بڑھ گئے کہ یہاں تک کہ ایک نے دوسرے کو قتل تک کر دیا۔ تو یہ حسد ایسی چیز ہے کہ یہ انسانیت کو، انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اس نے قتل کر دیا اپنے بھائی کو، تو اب وہ مارا مارا پھر رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کہاں چھپاؤں کہاں دفناؤں۔ تو اللہ فرماتا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر غراب، ویسے تو کہتے ہیں کوے کو، کیونکہ وہ بڑا چلاک اور ہوشیار ہوتا ہے پرندوں میں، اور غراب سمجھدار انسان کو بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ایسا انتظام فرمایا کہ اس غراب نے، اب چاہے وہ کوا ہو سکتا ہے یا وہ انسان بھی ہو سکتا ہے سمجھدار، اس نے لِيُرِيَهُ يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، اس نے زمین کو کھودنا شروع کیا، لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، اس لیے کھودنا شروع کیا تاکہ وہ جو قاتل ہے وہ اپنے مقتول بھائی کو چھپانے کا انتظام کر لے کہ کس طرح اس کو دفنانا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے اس کا وہ بھائی یہ سارے کام دیکھ کر کہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیسے دفناؤں، اس نے مجھے سمجھا دیا، فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، اپنے اس کام پر اسے بڑی شرمندگی ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ مبارکہ میں فرمایا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، قتل کے حوالے سے کہ جو لوگ کسی ایک کو قتل کر دیتے ہیں گویا وہ ساری انسانیت کو قتل کر دینے کے مترادف ہے، اور جو ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا، اور جو کسی ایک کی زندگی کا سبب بن جاتا ہے، کسی کو ضرورت تھی پیسے کی، آپریشن ہونا تھا، زندگی بچانے کے لیے اس نے آپریشن کرا دیا، یہ اس کی زندگی بچانے کا سبب بن گیا، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو اس کو ایسا اجر و ثواب ملے گا کہ جیسے اس نے ساری انسانیت کو مرنے سے بچا لیا۔ پھر اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کچھ سزائیں اور قصاص کا ذکر کیا ہے۔ چور کی سزا بتائی ہے کہ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اس کے ہاتھوں کو کاٹ دو۔ یہ سزائیں اس لیے ہیں کہ اس سے یقینی طور پر جرائم میں کمی آ سکتی ہے۔ دین کا سب سے پہلا فلسفہ تو یہ ہے کہ یہ دین سب سے پہلے اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے، اندر سے تبدیلی لاتا ہے کہ چور خود ہی چوری چھوڑ دے، قاتل خود ہی اپنا وہ کام چھوڑ دے، گناہ کرنے والا خود ہی چھوڑ دے، اور اگر پھر بھی کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسی سزائیں بتائی ہیں کہ ان سزاؤں پر عمل کر کے دنیا کو امن کا گہوارہ بنایا جا سکتا ہے،
اور آج بھی جن ممالک میں ان شرعی حدود کو نافذ کیا گیا ہے یا فالو کیا جاتا ہے، وہاں پر جرائم کی شرح بنسبت دوسرے علاقوں کے کم ہوتی ہے۔ پھر اسی سورہ مبارکہ میں، سورہ مائدہ میں، اللہ تعالیٰ نے قسم کا کفارہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی نے قسم کھا لی ہے اور بعد میں محسوس ہوا کہ یہ قسم مجھے نہیں کھانی چاہیے تھی، اس کا نقصان زیادہ ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ کفارہ دے۔ اور کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور وہ کھانا اوسط درجے کا ہو، یعنی جیسا خود کھاتا ہے ویسا کھلائے۔ اور پھر یا اگر کھلانے کے پیسے نہیں ہیں تو او کسوتہم، انہیں پہنائے، کپڑا پہنائے 10 مسکینوں کو۔ او تحریر رقبہ، اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر کسی کو آزاد کرائے۔ آج کل غلامی کا تو دور نہیں ہے کہ غلام آزاد کرائے جائیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی اگر ناحق طور پر جیل میں قید ہے اور اس پر جھوٹے مقدمات ہیں تو اسے وہاں سے بری کرانے میں جو وکیل کے اور جو اخراجات ہوتے ہیں وہ کرا دیے جائیں۔ فرمایا اگر کوئی یہ بھی نہیں کر سکتا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 ایام، تو پھر وہ 3 روزے رکھے۔ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ پھر اسی کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا انما الخمر، ایمان والو یہ جو نشہ ہے، شراب وغیرہ، والمیسر، یہ جو جوا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لوڈو کھیلنا جوا ہے، وہ شطرنج وہ کھیلنا جوا ہے، بلکہ وہ تو ایک عام کھیل ہے۔ جوا یہ ہے کہ اس میں پیسہ لگا دیں، سٹہ لگا دیں۔ اگر وہ سٹہ، وہ جوا کرکٹ میں ہے یا فٹ بال میں ہے، وہ بھی منع ہو جائے گا۔ تو کوئی سا بھی کھیل ہو، کوئی بھی کام ہو جس میں جوا ہو، وہ کبیرہ گناہ ہے اور شیطانی فعل ہے۔ والانصاب، وہ چیزیں جو غیر اللہ کے نام پر نسب کیے جاتے ہیں، بت وغیرہ ہیں، یا جس طرح لوگ اپنے گھروں میں گھوڑے کی نال لگا دیتے ہیں برکت کے لیے، یہ کیا ہے؟ نسب کرنا ہے کسی چیز کو۔ والازلام، غیر اللہ کے نام پر فال لینا، بدشگونی، فال لینا، فال نگلواتے ہیں کہ میری قسمت کا حال بتاؤ۔ یہ سب رجسن، ناپاک اور گندے کام ہیں۔ فاجتنبوہ، ان سے بچنا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ فرمایا انما یرید الشیطان، شیطان تو یہ چاہتا ہے ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ تمہارے درمیان دشمنیاں اور بغض ڈال دے۔ اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ فی الخمر، نشہ آور چیزیں، شراب کا استعمال کرنے سے یہ دشمنیاں بڑھ جاتی ہیں۔ والمیسر، جوئے کی وجہ سے یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں۔ اور شیطان کیا چاہتا ہے؟ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، تمہیں اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے۔ وَعَنِ الصَّلَاةِ، نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اللہ فرماتا ہے اب تم باز آ جاؤ، یہ سارے کام چھوڑ دو۔ پھر اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کے شکار کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ فرمایا اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ، تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے۔ وہ شکار جسے سمندر سے نکالا جائے تو مر جائے، وہ ایسا شکار جائز ہے۔ وگرنہ سمندر میں اور بہت سے جانور ہوتے ہیں، پانی کی بلی ہے، اور بہت سے جانور ہیں، چیتا ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ وہ باہر بھی رہتا ہے، اندر بھی رہتا ہے، لیکن جو چیزیں باہر نکالنے سے مر جائیں، خاص طور سے مچھلی کی ہر قسم کی اقسام، وہ جائز ہیں۔ کچھ اقسام وہ منع ہیں کیونکہ اس کے اندر وہ خون خوار ہوتی ہے، ان میں کچلیاں ہوتی ہیں، نوکیلے دانت ہوتے ہیں۔ وگرنہ اس کے علاوہ بہت سی مچھلیاں ہیں وہ جائز ہیں۔ نبی علیہ السلام کے صحابی ابو عبیدہ فرماتے ہیں، اللہ نے اسی آیت میں فرمایا ہے کہ وہ شکار، وہ جو چاہے وہ خود مر گیا ہو یا سمندر میں شکار کر کے اسے زندہ ہی نکال لیا گیا ہو، اسے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ویسے ہی حلال ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سمندر وہ خود ہی نگل دیتا ہے، وہ جانور مر گیا تو اگر اس میں سڑان نہیں ہے، بدبو نہیں ہے، تو وہ جانور جو کنارے پر آ گیا وہ بھی کھایا جا سکتا ہے۔ صحیح مسلم شریف میں
سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ہمیں 300 لوگوں کو ایک مہم پر بھیجا اور ہمیں ایک کھجوروں کا بورا دیا کہ تم اس مہم پر جا رہے ہو، یہ زاد راہ کھانے پینے کے لیے بس یہ کھجوروں کا ایک ہی بورا ہے، یہ 300 لوگوں نے کھانا ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں امیر تھا لشکر کا، میں روزانہ ایک کھجور تمام لوگوں میں تقسیم کرتا تھا، اور صحابہ فرماتے ہیں ہم وہ سارا دن وہ منہ میں رکھ کر، جس طرح چھوٹے سے بچے کو گھٹی دی جائے وہ گلاتا رہتا ہے اپنے منہ میں، اس طرح اس کھجور کو گلاتے تھے اور تھوڑا سا پانی پی لیتے تھے۔ پھر نبی علیہ السلام کے صحابی فرماتے ہیں کہ ہم اسی مہم پر تھے کہ ایک دن ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ وہ سامنے ٹیلا ہے، بہت بڑا ریت کا ٹیلا ہوتا ہے۔ فرمایا جب ہم قریب گئے تو دیکھا وہاں ایک عنبر ایک قسم ہے مچھلی کی، وہ تھی اتنی بڑی مچھلی کہ وہ 300 لوگوں نے 1 مہینے تک کھائی پھر بھی ختم نہیں ہوئی، اتنی بڑی مچھلی۔ سیدنا ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے ایسا کیا کہ 13 لوگوں کو جمع کیا اور میں نے کہا اس کے اندر جاؤ، اس کی آنکھ میں 13 لوگوں کو بٹھا دیا، وہ 13 لوگ بآسانی اس کی آنکھ میں اس کے گولے میں جا کے بیٹھ گئے۔ وہ اتنی بڑی تھی کہ ہم بعض دفعہ کھیلتے تھے اس سے، تو کھیل کا کیا طریقہ بنایا کہ وہ اس کی ایک ہڈی جسے کانٹا بولتے ہیں، ایک طرف کا وہ کانٹا زمین میں گاڑ کر اس کو سیدھا کھڑا کیا اور پھر اس کے نیچے سے اونٹ گزارا تو وہ اونٹ اس کانٹے کے نیچے سے بآسانی گزر گیا، وہ پورا کانٹا نہیں تھا، کانٹے کا حصہ تھا۔ تو فرماتے ہیں ہم 300 لوگوں نے وہ 1 مہینے تک کھائی، اور اس کے جو ہم پیس کرتے تھے وہ ایک بیل کے برابر روزانہ پیس نکالتے تھے اس میں سے، اور اس کا گوشت سکھا کر ہم نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں بھی پیش کیا، آپ کو یہ سارا واقعہ بتایا۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، وہ سمندر نے نکال دی تھی، وہ حلال ہے تمہارے لیے، اسے کھاؤ، اور اگر اس میں سے کچھ حصہ ہے تو وہ ہمارے لیے بھی لے آؤ۔ تو ابو عبیدہ فرماتے ہیں ہم نے آپ علیہ السلام کی خدمت میں بھی پیش کیا اور آپ نے بھی وہ حصہ تناول فرمایا۔ تو سمندر کا شکار اس طرح کا بھی حلال ہے جو سمندر نے نگل دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی سمجھ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔